अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 जुलाई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 26 ज़िलहज्जा 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया के खिताब पर तहरीक तशक्कुर के तहत हुई बहस का जवाब देते हुए जहां मामूल के मुताबिक कई बड़े दावे किए, वहीं कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। इस दौरान वो अपने जज्बात में इतने बह गए कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कीड़ा मकोड़ा तक कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी जवाबी तकरीर में दावा किया कि मुल्क के अवाम ने इनकी पॉलिसियों, नीयत और वफादारी पर भरोसा किया है, इसलिए इनके एतमाद एनडीए को तीसरे बार मुल्क की क़यादत करने का मौका दिया है। मोदी ने कहा कि पहले घोटाले हर रोज़ होते थे। घोटालेबाज लोगों का एक दौर रहा जिसे इनकी क़यादत वाली हुकूमत ने 10 साल में ख़त्म कर दिया है। गैर बीजेपी हुकूमत ने जो घपले किए और जो अक़रबा परवरी फैलाई, इससे आम आदमी परेशान हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मुताबिक मुफ्त राशन लेने के मामले में भी घपले हुए हैं और लोगों को मुफ्त राशन के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। उन्होंने कहा कि इन्हीं बुराइयों से परेशान अवाम ने 2014 में इनकी हुकूमत बनाई और इस हुकूमत ने पूरी ताकत से काम करते हुए मुल्क के अवाम की मायूसी का खात्मा किया है, जिसका नतीजा ये है कि मुल्क ने इन्हें तीसरी बार इख्तिदार सौंपा है और वो अज़्म के साथ अवाम के जज्बात पर पूरा उतरेंगे। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Experience the vibrant MS Junior College Annual Food Festival, where creativity meets business. Our students showcase their culinary talents while learning invaluable entrepreneurial skills. Be present and taste delicious dishes. Experience the vibrant atmosphere and witness future businesswomen in action. For more details, please visit our website. उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मुतनाज़ा तबसरा किया है कि उत्तर प्रदेश में SC और ST तबक़ात और मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात की गैर क़ानूनी तौर पर तब्दीली मज़हब जारी है, जिससे ये डर पैदा हो गया है कि अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो अक्सरियती आबादी बहुत जल्द अक़लियत में आ जाएगी। हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने यह तबसरा उत्तर प्रदेश में गैर क़ानूनी तब्दीली मज़हब क़ानून 2021 के तहत मोदाहा हेमपुर के रहने वाले मुलजिम कैलाश की ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए किया। कैलाश के खिलाफ गैर क़ानूनी तब्दीली मज़हब की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत कुनिंदा रामकुली प्रजापति ने अपनी शिकायत में कहा था कि इसके भाई को एक तकरीब में ले जाकर ईसाई बना दिया गया था, जबकि वो जहनी तौर पर बीमार है। इस मामले में समाअत करते हुए अदालत ने यह तबसरा किया और मुलजिम कैलाश की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया। योगी हुकूमत के वकील ने भी कैलाश को ज़मानत देने की मुखालिफत की। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के दौरान की गई अपनी तकरीर के कुछ हिस्सों को कार्रवाई से हज़फ करने पर सख्त एतराज़ किया और स्पीकर ओम बिरला को इस ताल्लुक से ख़त भी लिखा। उन्होंने इस पर रद्दअमल देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की दुनिया में सच्चाई को हज़फ किया जा सकता है, लेकिन हकीकत की दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अहाते में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, वो सच है, जितना हज़फ करना है करें, सच्चाई तो सच्चाई होती है और वो रिकॉर्ड हो गई। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला के नाम तहरीर करदा ख़त में कहा कि मैं ये ख़त अपनी तकरीर से हज़फ किए गए तबसरों और बातचीत के तनाजुर में लिख रहा हूँ। अगरचे स्पीकर को ऐवान की कार्रवाई से बाज़ रिमार्क्स को हज़फ करने का इख्तियार है, लेकिन सिर्फ इन अल्फाज को हज़फ किया जा सकता है जिनकी नवियत लोकसभा में तरीक़ेकार और तर्ज़ अमल के क़वायद के क़ायदे 380 में बयान की गई है। राहुल ने मज़ीद लिखा कि ताहम मैं ये देख कर हैरान हूँ कि किस तरह मेरी तकरीर के एक बड़े हिस्से को कार्रवाई से हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हाथर ज़िले के सिकंदर राव इलाके में मुनक़िदा सत्संग यानी एक मजहबी त्यौहार में भगदड़ मचने से अब तक 116 अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। पुलिस ने मुंतज़िमीन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। हादसे के बाद से ही भोले बाबा फरार है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। बाबा नारायण हरि का फ़ोन भी बंद है। माना जा रहा है कि बाबा हाथरस की हदूद से बाहर भाग गए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के अंदर तहक़ीक़ाती रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। दूसरी तरफ वज़ीर आला योगी ने कहा है कि यह हादसा है या साजिश, इसकी भी जांच होगी। ये वाक़या पेलराई गांव में एक सत्संग में पेश आया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत के लिए पहुंचे। हाथरस के DM आशीष कुमार के मुताबिक सिकंदर राव में भोले बाबा का समागम हो रहा था और जब समागम ख़त्म हो रहा था तो वहाँ बहुत ज़्यादा हुजूम मौजूद था। ऐसे में लोगों के बाहर निकलने के वक्त भगदड़ मच गई। सत्संग की इजाज़त SDM ने दी थी। सत्संग में तकरीबन 50,000 लोग जमा हुए थे। 50,000 के हुजूम को कंट्रोल करने के लिए 72 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर लगाए गए थे।
حادثے کی بڑی وجہ بھی سامنے آئی ہے۔ دراصل بھولے بابا کی گاڑی گزرنے کے وقت نکل رہی بھیڑ کو روک دیا گیا تھا۔ قافلہ گزرنے کے بعد اچانک بھیڑ کو چھوڑا گیا۔ پیچھے سے آ رہی بھیڑ آگے کے لوگوں کو رونتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ جان بچانے کے لیے لوگ بھاگنے لگے۔ اسی بھگدڑ میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ گئے اور کئی افراد اپنی جان گنوا بیٹھے۔ ادھر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ ہاتھرس حادثے کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے لوک سبھا میں ووٹروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک ایسا مینڈیٹ دیا جس نے جمہوریت کو آمریت بننے سے روک دیا۔ صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ گزشتہ انتخابات میں عوام نے حکومت کا غرور توڑ دیا۔ آج مرکز میں ایک شکست خوردہ حکومت برسر اقتدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت گرنے والی ہے۔ انڈیا اتحاد کی اخلاقی فتح ہوئی ہے، مثبت سیاست کی جیت ہوئی ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ ملک کو 15 اگست 1947 کو آزادی ملی اور 4 جون 2024 کو فرقہ وارانہ سیاست سے آزادی ملی ہے۔ برادری کی سیاست شروع ہو چکی ہے۔ فرقہ وارانہ سیاست کو ہمیشہ کے لیے شکست دی گئی ہے۔ پیسہ، طاقت اور فریب شکست کھا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں آئین کے حامیوں کی جیت ہوئی ہے۔ ملک میں نفرت اور تشدد کے سیاسی ماحول میں ہجومی تشدد کے واقعات میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جھارکھنڈ کے کوڈرما ضلع کے رہنے والے مولانا شہاب الدین کو ہزاری باغ میں ہجوم نے بہیمانہ طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے وہ زخموں کی تاب نہ لا کر اسپتال میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ سوشل میڈیا میں ویڈیوز اور تصاویر میں دیکھا گیا ہے کہ شرپسندوں نے انہیں کس بری طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اطلاع کے مطابق مولانا شہاب الدین 30 جون کو گوٹھری کریا کے قریب اپنی موٹر سائیکل سے واپس آ رہے تھے۔ اس دوران ان کی گاڑی سے ایک آٹو کو معمولی ٹکر لگ گئی۔ اس میں ایک ہندو خاتون انیتا دیوی، اس کا شوہر اور بہنوئی بیٹھے ہوئے تھے۔ حادثے میں انیتا دیوی کو معمولی چوٹ آئی، تاہم اس کے شوہر اور بہنوئی نے مولانا شہاب الدین کو زدوکوب کرنا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں بھیڑ جمع ہو گئی اور اس نے امام کو بری طرح سے لاٹھیوں اور ڈنڈے سے نشانہ بنایا۔ مولانا شہاب الدین کو ہجومی تشدد کا نشانہ بنانے کی دوران افراتفری میں انیتا دیوی نے اس بات کی کوشش کی کہ مولانا شہاب الدین کو بچایا جائے، لیکن ہجوم کے ذریعے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مولانا شہاب الدین کے بیٹے نے کہا ہے کہ ان کے والد کو ان کی مسلم شناخت کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ پولیس اگرچہ اس کو حادثہ قرار دینے کی کوشش کر رہی، لیکن یہ حادثہ نہیں ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہے مظالم، ہجومی تشدد اور گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے منہدم کرنے کے خلاف کانگریس کے رکن پارلیمنٹ عمران پرتاپ گری نے پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا۔ عمران پرتاپ گری کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے دور حکومت میں مسلمانوں پر جو مظالم دیکھنے کو ملے، اس سے پہلے کبھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا۔ پہلے عدالتوں سے فیصلہ ہوا کرتے تھے، لیکن اب بی جے پی لیڈران فیصلہ کر کے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو عدلیہ پر بھی اعتماد نہیں ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ خود عدلیہ ہو گئے ہیں۔ وکیل بھی یہی، منصف بھی یہی اور فیصلہ بھی ان کے لوگوں کے حق میں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی لوک سبھا انتخابات ختم ہوئے چند ہی روز گزرے ہیں کہ ملک میں ایک مرتبہ پھر موب لنچنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور قریب 1 ڈزن اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں، مگر حکمراں جماعت نے منہ سے مذمت کا ایک لفظ تک نہیں نکالا۔ حالانکہ اس الیکشن نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ملک نفرت سے نہیں، پیار و محبت سے چلے گا، اور نفرت کرنے والوں کو عوام نے خوب سبق بھی سکھایا، مگر ابھی بھی انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ پارلیمنٹ میں عام آدمی پارٹی نے ایک مرتبہ پھر اروند کیجریوال کی گرفتاری کا معاملہ اٹھاتے ہوئے حکمراں جماعت پر سخت حملہ کیا۔ صدر کے خطاب پر شکریہ تحریک میں بولتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سندیپ پاٹھک نے کہا کہ ہم نے صدر کے خطاب کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اس خطاب میں کوئی ویژن نہیں ہے، یہ بالکل کھوکھلا ہے۔ اس حکومت کے کسی بھی موضوع میں کوئی ویژن نظر نہیں آتا۔ گزشتہ 10 سالوں میں صرف گائے گڑ، گائے کا گوبر، منگل سوتر، بھینس، مجرا جیسی چیزیں سننے کو ملی ہے۔ ملک کے وزیر اعظم کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ سندیپ پاٹھک نے مزید کہا کہ مودی حکومت کے آخری 10 سال غصہ، نفرت اور انا سے بھرے ہوئے ہیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے موب لنچنگ کے واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ انہوں نے میٹنگ میں پولیس کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات کو کسی بھی طرح برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ممتا بنرجی نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کو مزید چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ پولیس کی آنکھیں کھلی رہنی چاہیے، پولیس کی گشت میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے ریاست میں سرِ عام لنچنگ کے حالیہ واقعات پر انٹیلیجنس کی ناکامی پر بھی سوال اٹھائے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے تینوں کمشنریٹس حیدرآباد، سائبرآباد اور رچا کنڈے کے انسپکٹرز اور اعلیٰ رینک کے پولیس عہدیداروں کے ساتھ ٹی جی سی اینڈ سی سی آڈیٹوریم بنجارہ ہلز میں تبادلہ خیال منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام سیاستدانوں، پولیس اور صحافت کے کام سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ انہوں نے ڈیوٹی کے لیے خاندانوں اور بچوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پولیس فورس کی قربانیوں کی ستائش کی۔
ریونت ریڈی نے کہا کہ ملازمین پولیس اپنے خاندانوں اور بچوں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے. مناسب رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بچے اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں. انہوں نے تمام سے خواہش کی کہ وہ اپنے خاندان کے لیے کچھ وقت صرف کریں اور زیادہ تر وقت سماج کی خدمت کے لیے لگائیں، جس کے لیے کیریئر کے طور پر ان کا انتخاب پولیس ملازمین کی حیثیت سے کیا گیا ہے. ریونت ریڈی نے کہا کہ ان کا تعلق پولیس خاندان سے ہے. ان کے بڑے بھائی پولیس کانسٹیبل کے طور پر پولیس میں بھرتی ہوئے اور ان کے بھائی کے تعاون و رہنمائی سے ہی وہ کارنامے انجام دے پائے. ریونت ریڈی نے امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن، سابق صدر اوباما، مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس، وزیر اعظم مودی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے مناسب رویے کے ساتھ عوام کی خدمت کے مقصد کے حصول کے لیے صرف کیے جائیں. حکومت سینک اسکول کے خطوط پر گرے ہاؤنڈز کیمپس میں 50 ایکڑ اراضی پر اسکول کے قیام کا منصوبہ رکھتی ہے. یہاں پر 6ویں تا PG کی تعلیم ہوم گارڈز کے علاوہ سینئر پولیس عہدیداروں کے بچوں کو دی جائے گی. بغیر کسی امتیاز کے تمام یہاں پر مساوی مواقع اور سہولتیں حاصل کر سکیں گے. تلنگانہ میں بہتر کردار کے حامل قیدیوں کی رہائی کے لیے راہیں ہموار ہو گئی ہے. حکومت کی جانب سے تیار کردہ رہنما خطوط کو گورنر کی جانب سے منظوری دیے جانے کے بعد حکومت نے 213 قیدیوں کی رہائی کے لیے جیو جاری کیا ہے. ان قیدیوں میں 206 عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں. تمام قیدیوں کو فی کس 50,000 روپے شخصی پابند متعلقہ داخل کرنے اور 3 ماہ میں ایک مرتبہ پروبیشنری آفیسر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے. معلوم ہوا ہے کہ رہا ہونے والے قیدیوں کو روزگار فراہم کرنے پر دفتر گورنر نے زور دیا ہے. تلنگانہ حکومت نے RTC میں 3035 ملازمین کی بھرتی کو منظوری دی ہے. وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے آج یہ بات بتائی اور چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامار سے اظہار تشکر کر کے کہا کہ حکومت نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے شعبے RTC میں بھرتیوں کو منظوری دے کر بے روزگار نوجوانوں کو ملازمتوں کی فراہمی میں اہم پیش رفت کی ہے. انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 10 سالوں میں تلنگانہ RTC میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں بھرتیوں کو منظوری دی گئی ہے، جن کے لیے جلد اعلامیہ کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی. حکومت سے 2000 ڈرائیور کے علاوہ 743 لیبر، 114 ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ میکینک، 84 ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ٹریفک، 25 ڈپو مینیجر، 23 اسسٹنٹ انجینئر سول، 15 اسسٹنٹ میکینیکل، 11 سیکشن آفیسر سول، 7 میڈیکل آفیسر جنرل اور 7 میڈیکل آفیسر اسپیشلسٹ کے تقررات کو منظوری دی گئی. حکومت کے اس فیصلے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ RTC میں تقررات کے لیے جلد اعلامیہ کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی. تلنگانہ حکومت نے چیف منسٹر ریلیف فنڈ CMRF کے غلط استعمال اور بے قاعدگیوں کو روکنے کے اقدامات کے طور پر آن لائن میں CMRF کی درخواستیں قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سینٹر فار گڈ گورننس کے زیر اہتمام تیار کردہ ویب سائٹ کا چیف منسٹر ریونت ریڈی نے منگل کی شام کو سیکریٹریٹ میں افتتاح کیا. CMRF فنڈ سے استفادہ کرنے کے خواہش مند افراد کو اس ویب سائٹ کے ذریعے درخواستیں داخل کرنی ہوں گی. CMRF ریلیف کے لیے ارکان اسمبلی، ارکان قانون ساز کونسل کے سفارشی مکتوب حاصل کرتے ہوئے تفصیلات کو اپلوڈ کرنا ہوگا. درخواست میں متعلقہ درخواست دہندگان کا بینک اکاؤنٹ نمبر لازمی طور پر دینا ہوگا. اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے لوک سبھا میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے اردو اشعار کا استعمال کرتے ہوئے BJP زیر قیادت حکومت اور نام نہاد سیکولر جماعتوں کو نشانہ بنایا. اسدالدین اویسی نے کہا کہ 4 جون کو انتخابات کے نتائج کی اجرائی کے بعد سے اب تک 6 مسلمانوں کی ہجومی تشدد میں موت ہو گئی. 11 گھروں کو مدھیہ پردیش میں نریندر مودی کے بلڈوزرز نے نیست و نابود کر دیا. ہماچل پردیش میں ایک مسلمان کی دکان کو لوٹ لیا گیا. حکمراں خاموش ہیں اور اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے سناٹا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ لفظ مسلمان کا نام لینے پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی. یہ کوئی سماجی انصاف نہیں ہے. ملک کی سب سے بڑی پنچایت میں صرف 4% مسلمان کامیاب ہو کر آتے ہیں. اس ایوان میں OBC اور اعلیٰ ذات کے ارکان پارلیمنٹ کی تعداد برابر ہو چکی ہے اور 14% مسلمانوں کی آبادی میں سے صرف 4% کامیاب ہوتے ہیں. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج تمام محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ حکومت کی ترجیحات کے عین مطابق کام کریں. سیکریٹریٹ میں چیف منسٹر نے ریاستی وزراء کومل ریڈی، وینکٹ ریڈی، T ناگیشور راؤ اور چیف سیکریٹری شانتی کماری کے ساتھ تمام 29 محکموں کے پرنسپل سیکریٹریز کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا. اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ تمام IAS عہدیدار اپنے محکموں پر مکمل گرفت رکھیں اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہوئے عوام کے لیے جوابدار رہیں. انہوں نے مشورہ دیا کہ تال میل کے ساتھ کام کرتے ہوئے عوام کے مسائل حل کیے جائیں تاکہ تلنگانہ ریاست ملک کی دیگر ریاستوں کے لیے مثالی ثابت ہو. انہوں نے کہا کہ ریاست کو مثالی بنانے کی ذمہ داری ہر محکمے کے اعلیٰ عہدیدار پر عائد ہوتی ہے. چیف منسٹر نے ہر محکمے کے پرنسپل سیکریٹری کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے محکمے کے کام کاج میں بہتری لانے کے لیے ضرورت کے مطابق جائزہ لیتے رہیں اور ریاست کے عوام کو کام آنے والے نئے پروگرامز اور اختراعی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں.
शहर हैदराबाद में अमन व अमान की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए शहरियों का ये तासुर है कि शहर में बड़े पैमाने पर पुलिस अहदेदारों के तबादलों की जरूरत है। जराये के मुताबिक होमगार्ड से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस तक तबादलों की जरूरत है। कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स काफी अरसे से एक ही विंग में तैनात हैं या फिर कहीं और के तबादले के बाद इसी विंग में तैनात हैं। इन्हें सियासी कायदीन की सरपरस्ती या फिर आला अहदेदारों की पशपनाही हासिल है। शहर का जो माहौल बिगड़ रहा है इसकी ये भी एक वजह है। शहरियों से ताल्लुकात बनाकर मुबैना तौर पर लेन देन चल रहा है। अगर कोई टास्क फोर्स में तैनात है तो वो बरसा बरस से टास्क फोर्स में ही है। वही सब इंस्पेक्टर और तरक्की पाकर टास्क फोर्स में ही इंस्पेक्टर की हैसियत से तैनात है। कांस्टेबल्स का भी यही हाल है, वो भी बरसों से टास्क फोर्स या एक पुलिस स्टेशन या स्पेशल ब्रांच में तैनात है। होमगार्ड्स तथा इंस्पेक्टर्स की पोस्टिंग भी मल्टी जोन को करनी चाहिए ताकि शहर में नए सब इंस्पेक्टर्स और होमगार्ड्स का तबादला किया जा सके। शहर के तकरीबन पुलिस मुलाजमीन का माहौल बिगड़ा हुआ है। सिटी कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी इन तमाम का मल्टी जोन में तबादला करें। मुतालिका पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस कांस्टेबल्स का भी बुरा हाल है। ये भी रक्षक ड्यूटी या ब्लू कोट्स पर ड्यूटी पर होते हैं तो ब्लू कोट्स वाले होटल्स और पान शॉप्स वालों के साथ बातें करते हुए टाइम पास करते हैं और रक्षक वाले सेलफोन में मसरूफ रहते हैं। रात के औकात में होटल्स, पान शॉप्स तो बंद कराए जा रहे हैं लेकिन शादी खानों से मामूल बराबर मिल रहा है। शादी खाने वालों को पूरी छूट दी गई है क्योंकि रात 12 बजे तक भी बारातें आने का सिलसिला अब भी जारी है। सड़क पर अवाम तो नजर नहीं आ रही लेकिन बारात नजर आ रही है। लोग बारात में हर तरह के नाचते नजर आ रहे हैं और पुलिस वहां खड़ी सब तमाशा देख रही है। पुलिस इन कई वजूहात की बिना पर सवालों के घेरों में है। शहर की बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल में बेहतरी के लिए कमिश्नर पुलिस को फिलफोर कदम उठाने की जरूरत है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर तहरीर कीजिएगा। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में कंप्यूटर के प्रोफेशनल कोर्सेस में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का आगाज अमल में लाया गया है। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का फ्री बूट कैंप जुमेरात 4 जुलाई को रात 8 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में मुनक़िद किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफादा हासिल करें। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, पाइथन वगैरह कराया जाएगा। माहिर असातिज़ा की निगरानी में ये कोर्सेस चलाए जा रहे हैं क्योंकि IT सेक्टर में आज पाइथन की काफ़ी डिमांड है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978।